والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. وقال تبارك وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. صدق اللہ العظیم. عزیز دوستو اور امت اسلامیہ کے پاسبانوں، آج ہمارے مجلس کا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سیرت ایک ایسی چیز ہے، آدمی کیا کریں، کتابیں لیں، پڑھیں، کتابوں سے جو ہے معلومات حاصل کریں. اس سلسلے میں سب سے بہترین کتاب جو دنیا میں آج موجود ہے، الرحیق المختوم کے نام سے کتاب ہے. الرحیق المختوم، اسے عالمی اعتبار میں نمبر 1 پرائز ملا. ساری دنیا میں ایک مرتبہ مکے کے اندر کمپٹیشن چلا کہ کون سب سے بہترین سیرت لکھ سکتا ہے. تو علماء نے، ساری دنیا کے علماء نے سیرت پر کتابیں لکھی، بہت ساری کتابیں لکھی گئیں. اس میں سے 5 کتابیں سلیکٹ ہوئی. اس میں جو ہے نمبر 1 جسے دیا گیا وہ ہے الرحیق المختوم. اس کے لکھنے والے الحمدللہ ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا نام صفی اللہ المبارک پوری ہے. اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کے علماء میں بہت زیادہ سخت دیا ہے، بہت زیادہ علم دیا ہے، فن حدیث میں ماہرین ہیں الحمدللہ. تو مولانا نے، صفی الرحمن مبارک پوری نے یہ کتاب لکھی جس کا نام الرحیق المختوم رکھے. تو یہ کتاب نمبر 1 آئی. تو یہ کتاب آپ جو ہے اچھی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، اور پوری باتیں انشاءاللہ اس کے اندر 96% جو ہے کیا ہے، انتھینٹک ہے. اس کے بعد جو کتاب آتی ہے، انہی کی کتاب لکھی ہوئی ہے، وین دا مون سپلٹ. یہ کتاب ہے سیرت پر، جو ہے یہ بھی بہترین کتاب ہے. اور اس کے بعد ہمارے ہندوستانی علماء میں بہت سے لوگوں نے یہ کتابیں لکھی. اس میں انتھینٹک کتاب ہے رحمت للعالمین. یہ کتاب ہے جس کا نام رحمت للعالمین. اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہوا ہے. لکھنے والے کا نام سلطان سلمان مبارک پوری ہے، منصور پوری ہے. انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے رحمت للعالمین. اور ایک کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. شبلی نعمانی، مولانا شبلی نعمانی اور سلیمان ندوی دونوں نے مل کر ایک کتاب لکھی ہے سیرت النبی کے نام سے، جو کیا ہے 4 جلدوں میں ہے، بڑے بڑے 4 جلدوں میں ہے. اس میں انہوں نے سیرت کے متعلق پورے باتیں لکھی اور مفصل اور بہترین کتاب ہے سیرت النبی. یہ اس کا بھی انگریزی میں ترجمہ ہوا ہے، شبلی نعمانی اور سلیمان ندوی. یہ چند کتابیں ہیں، آپ ان کتابوں کو جو ہے ذہن میں رکھیں. الرحیق المختوم آپ جو ہے رکھ لیجئے دل میں. جہاں کہیں بھی جائیں، سفر میں جائیں، کتاب ساتھ رکھیں. جہاں کہیں بھی آپ کو ٹائم ملے، بس میں ہیں، ٹرین میں ہیں، جو ہے سفر کرنا ہے یا پھر کسی کے انتظار میں ہے، کتاب رکھیں ساتھ، کھولیں، پڑھتے رہیں جی. اور پڑھنا کیا ہے، ہمارے اس امت کا شعار ہے. ہم لوگوں نے ایسا پڑھا ہے جو ساری دنیا میں ایسی مثالیں نہیں ملتی. کئی لوگ پڑھ پڑھ کر مر گئے ہیں، پڑھنے کی وجہ سے مر گئے. کئی لوگوں کی آنکھیں چلی گئی ہیں. ابن کثیر آپ سنے ہوں گے، مشہور عالم، ان کی تفسیر ہے ابن کثیر. یہ آخری زمانے میں اندھے ہو گئے تھے. لوگوں نے پوچھا کیسے اندھے ہوئے؟ معلوم ہوا کہ آخری زمانے میں یہ کتاب لکھتے تھے، راتوں میں بیٹھ کر لکھتے تھے. اور اس زمانے میں کہاں اے سی، کہاں لائٹ، کہاں کچھ بھی نہیں. اس زمانے صرف چراغ اور آدمی لکھتا ہے بس. تو یہ جو چراغ تھا بار بار ہوے سے بجھ جاتا تھا، بار بار سلگاتے، پھر جو ہے وہ ٹمٹمانے لگتا، بھڑکنے لگتا. تو بھڑکتا ہے اور آپ اسے دیکھتے ہیں تو کیا ہوگا، آپ کا آنکھ متاثر ہوگا. تو اس طریقے سے انہوں نے کتاب لکھنا شروع کی. 1 جلد لکھی، 2 والیوم لکھے، 3 والیوم لکھے. اس کے بعد اندھے ہو گئے. تو پڑھنے میں ہم لوگوں نے کیا ہے، سب سے نمبر 1 جو ہے پوزیشن حاصل کیا ہے پڑھنے میں. لیکن آج ہمارے مسلمان نہیں پڑھتے جی. پڑھنے میں جو ہے خاص طور پر مطالعے کرنے میں سب سے پیچھے ہیں. مطالعہ کرنا بہت اہم چیز ہے میرے دوستوں. کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں. اس لیے ایک عالم صاحب کہتے ہیں پڑھنے والا دنیا میں سب سے پیسے والا آدمی ہے. کیونکہ آدمی اگر سفر کرنا چاہے تو خرچ کرنا ہے. سوئٹزرلینڈ جائیں، انگلینڈ جانا چاہتے ہیں آپ، یا پھر دوسری بستیاں جانا چاہتے ہیں، پیسے خرچ کریں. لیکن آپ کتاب لے لیں، پڑھتے رہیں، ادھر بیٹھ کر وہ بستی کے بارے میں پورا آپ کو معلوم ہو جاتا ہے. جو جا کر آپ دیکھ کر آتے ہیں
ایک آدمی گھر میں بیٹھ کر پڑھ کر پورا بتا دے سکتا ہے. تو پڑھنے والا پیسے والا ہے، اور مطالعہ کرنے والا ہمیشہ اس کا ذہن کھلا رہتا ہے اور اس کا ذہن تازہ رہتا ہے. کئی فائدے ہیں پڑھنے میں. اور ہماری سب سے پہلی آیت کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھایا گیا؟ اقرا، پڑھو. کیوں؟ کیونکہ آپ کے آنے والی جو امت ہے وہ پوری پڑھنے والی ہے. تو آپ کو سب سے پہلے حکم بھی وہی ہے کہ آپ پڑھیں. تو اس کے بعد علماء نے اتنا پڑھا کہ جو ہے ساری دنیا دیکھتی رہے گی. کتنے کتابیں لکھیں. ایک جو ہے بہت بڑے عالم ان کا نام ابن عقیل، انہوں نے کتاب لکھی جس کے 500 والیومز ہیں. کتنے؟ 500 والیومز ہیں. اپنی پوری زندگی یہی کتاب لکھی، اور کتاب کا نام لکھا الفنون. پورے معلومات، پورے نالجز کو جمع کیے ایک کتاب میں. تو پڑھنے میرے دوستوں ہم لوگوں نے کیا ہے بہت بڑا مارک جو ہے چھاپا مارا ہے ساری دنیا میں. تو ہم لوگوں کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے. آپ جہاں کہیں بھی گئے اپنے پاس کتاب رکھیں، کچھ نہ کچھ کتاب. آدمی جو ہے شروع میں بڑے بڑے کتاب نہیں پڑھ سکتا. آپ کو تفسیر بولے تو آپ نہیں پڑھیں گے، بولیں گے مولوی صاحب نہیں ہوتا. تو کیا کریں آپ؟ سیرت صحابہ، سیرت کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں، چھوٹی موٹی کتابیں، بہت کتابیں ملتی ہیں جو الگ الگ چھوٹی چھوٹی کتابیں ملتی ہیں. اور اسلامی بادشاہ، یہ کتابیں اپنے ساتھ رکھیں، جہاں کہیں ٹائم ملے کھول کر پڑھیں، کھول کر پڑھیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یورپ اتنا ڈیولپ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں اتنی لٹریسی ہے کہ الٹریٹ آدمی بالکل دور دور تک نہیں ملتا. ایک عالم جو ہے سفر کی یورپ کا ابھی قریب میں، واپس آ کر بولے کہ وہ لوگوں کی ترقی کی وجہ یہ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں. آپ یہاں کہیں پر گئے، کیوں میں کھڑے، کسی کے اس میں انتظار میں کیوں میں کھڑ گئے، تو کیا دیکھیں گے آپ؟ جھگڑے، تو آگے میں آگے، جھگڑے، اور اس کے بعد غیبت، دوسرے بیکار کی بات ہے. یہی آپ یورپ میں کھڑے ہو جائیں، کوئی آدمی میگزین رکھا ہے، کوئی نیوز پیپر رکھا ہے، کوئی کتاب نکالا، کوئی پیچھے نکالا، پورے پڑھ رہے ہیں. یہ کیوں میں پورے پڑھ رہے ہیں. اور جہاں کہیں بھی جائے ادھر آپ اسٹیشنز میں اور اس کے بعد بینکس وغیرہ میں جگہیں خاص ہوتی ہیں، وہاں کیا کرتے ہیں؟ بیٹھ کر پڑھتے ہیں، کتابیں ہوتی ہیں. سمجھے آپ؟ تو یہ پڑھنا ہے بہت بڑی اہم چیز ہے میرے دوستوں. جو آدمی پڑھتا ہے وہ کیا ہے؟ بہت بڑا آدمی بن سکتا ہے. جو پڑھتا نہیں وہ کچھ بھی نہیں بن سکتا. تو پڑھنے جو ہے ہمارے اندر یہ چیز آنی چاہیے. تو بات کہاں سے نکلی؟ یہ سیرت ایسی چیز ہے جسے آدمی پڑھ کر بھی سمجھ لے سکتا ہے، اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے. اور چند کتابیں میں نے آپ کو دی ہے، کوشش کریں کہ اسے لیں. جی، اور کتابیں لینے میں بھی ہم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ ابن القیم آپ سنے ہیں، ابن القیم مشہور عالم ہے. یہ وفات پائے تو ان کے بچے ان کی کتابیں بیچ کر زندگی گزارے. انہوں نے اتنی کتابیں جمع کی، جب یہ وفات پا گئے تو ان کے بچے جو ہے وہ بھی علماء تھے، لیکن جب تنگی آئی، سختی آئی، تو انہوں نے ان کی کتابیں بیچی اور اپنی زندگی گزاری. شیخ الاسلام ابن تیمیہ سنے آپ جی، یہ رہنے والے کہاں ہیں؟ ہاں، ڈیمسکس میں آئے. یہ پیدا ہوئے حران، ترکی میں. یہ کیسے ڈیمسکس آئے؟ ترکی میں تتاریوں کا حملہ ہوا تو پوری بستیوں کو برباد کر دیا گیا. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے خاندان والوں نے کیا کیا؟ چاہا کہ ڈیمسکس منتقل ہو جائیں، ڈیمسکس جو ہے مائگریٹ ہو جائیں. تو پورے جو ہے نکلے، پورے سامان لدے گئے گھوڑوں پر، اونٹوں پر. جب دیکھے کہ پورے سامان جو ہے بھر دیے گئے ہیں، لائبریری ایسا پڑا ہے، لائبریری رکھنے کے لیے کوئی اونٹ تیار نہیں ہے. تو ان کے باپ اور ان کے دادا وغیرہ نے کہا کہ نہیں، پوری چیزیں اتارو، صرف لائبریری چڑھو. پورے چیزیں چھوڑ دی اور لائبریری لے کر جو ہے ڈیمسکس آئے. جب ڈیمسکس آیا تو ان کے لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. جو کپڑے پہنے وہی ہے، کھانے کے لیے چند سامان ہے، اور جو ہے اونٹوں میں، گاڑیوں میں کیا چیز ہے؟ پوری کتابیں ہیں. کیونکہ جو چیزیں تھیں وہ ادھر ہی چھوڑ دیے تھے. پورا مکتبہ جو ہے، پورا لائبریری ساتھ لے کر آ گئے. بہرحال تو یہ جو کتاب بتایا میں اسے خریدیں اور پڑھنے کا جو ہے اپنے اندر وہ مادہ پیدا کریں. بہرحال ہم لوگوں نے گزشتہ کے مجلس میں جو آخری واقعہ سنا تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی میں چڑھتے ہیں اور چڑھ کر برملا دعوت دیتے ہیں. یہ دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب دینا شروع کرتے ہیں؟ جب سورہ شعراء کی آیت نازل ہوئی، انذر عشیرتک الاقربین. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے خاندان والوں کو ڈرائیں. عشیرتک الاقربین، اپنے خاندان والوں کو. سب سے پہلا حکم اپنے خاندان والوں کو، گھر والوں، گھر سے دعوت شروع ہوتی ہے، گھر والوں کی اصلاح سے دعوت شروع ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟
سب کو جمع کیے، بنو عبد مناف، بنو عبد شمس، بنو ہاشم، بنو امیہ، سب کو جمع کیے اور اس کے بعد دعوت دی. بتایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے گھوڑ سوار آ رہے ہیں، شہ سوار آ رہے ہیں جو چاہتے ہیں کہ تمہاری اس بستی پر چھاپا مارے، کیا تم لوگ میری بات مانیں گے؟ تو جواب کیا ملا؟ بولے کہ ہاں، کیسے نہیں مانیں گے، آپ تو ہمارے امین ہیں، سچ بولنے والے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بتائے کہ میں تم لوگوں کو ایک خطرناک عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں. تو لوگ کیا کرتے ہیں، رد عمل کیا ہوتا ہے کہ ابو لہب مٹی اٹھاتا ہے، اٹھا کر کہتا ہے تبلک، تیری بربادی ہو، تیرے ہاتھ پیر کٹ جائے. اس کے بعد پورے لوگ جو ہے بکھیر جاتے ہیں. اس طریقے سے دعوت شروع ہوتی ہے. میرے دوستوں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم برملا اعلان کرنا شروع کر دیے تو قریش ٹوٹ پڑے. یعنی 4ویں بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے 4ویں سال یہ واقعہ پیش آ رہا. 3 سال خفیہ دعوت، اور جیسے ہی 3 سال ختم ہوئے 4ویں سال کے شروع میں حکم ہوا کہ آپ برملا اعلان کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برملا اعلان کیے اور مخالفات، مصیبتیں، تکلیفیں ایسے آئیں کہ برداشت کے باہر ہو گئی. اور قریش کو جیسے بتایا میں گزشتہ مجلس میں 5 ریزن تھے اس وجہ سے قریش حق قبول نہیں کیے. اس میں سے سب سے پہلا ریزن کیا ہے؟ اپنے آبا و اجداد، اپنے خاندان والے جو ہزاروں سال سے ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں، یہ محمد اسے گالی دے رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے شروع میں ہی کیا کرتے ہیں، بتوں پر جو ہے بتوں کو آڑے ہاتھ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بت پورے بت ہیں، مٹی کے بنے ہوئے ہیں. اور برملا جو ہے بتوں پر انکار صلی اللہ علیہ وسلم شروع کر دیے، جو ان لوگوں کو برداشت کر نہیں پائے. بولے کہ بت جن کی اتباع، جن کی عبادت ہم صدیوں سے کر رہے ہیں، یہ کیسے ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ تکلیف دینا شروع کرتے ہیں. تو جب دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک نہیں پا رہے ہیں، دعوت پھیلتی جا رہی ہے اور کئی لوگ اسلام بھی قبول کر رہے ہیں، روکنے کی کوشش کی، کچھ بھی نہیں ہوا. تو آخرکار جو ہے ابھی لوگ مکاری میں نہیں اترے. قریش ابھی آگے چل کر آپ دیکھیں گے نمبر 1 مکار ہو گئے تھے، ذلیل لوگ بن گئے تھے. ابھی جو ہے تھوڑا ڈیسنٹ سٹیپس لے رہے ہیں، مخالفت کیے، روکے. اب یہ سوچے کہ کیسے اسے روکا جائے. تو پورے جمع ہوئے، پورے سردار جمع ہوئے، تقریباً 25 قبائل کے سردار جمع ہوئے. پورے مل کر یہ فیصلہ اٹھائے کہ اب محمد کو روکنا ہے تو صرف ایک طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، جن کے سپورٹ میں، جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے، چونکہ اگر ان کو جو ہے چھوا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ برا بلا کہیں تو ابو طالب آئیں گے بیچ میں. کیونکہ اس وقت بنو ہاشم کے سردار کون ہے؟ ابو طالب ہے. ابو طالب آئیں گے بیچ میں، اور ابو طالب کی کفالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ لوگ بولے کہ ابو طالب کو سمجھائیں سب سے پہلے جا کر. پورے جمع ہوتے ہیں، ابو طالب کے پاس پہنچتے ہیں. پہنچ کر کہتے ہیں کہ ابو طالب تیرا بھتیجا محمد حد سے زیادہ آگے جا رہا ہے، کعبے کے پاس وہ عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس پر ہاتھ نہیں اٹھائیں، ہم چاہتے ہیں کہ اسے سمجھائیں، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے. تو ہم نے آخرکار مجبور ہو کر تمہارے پاس آنے کا ارادہ کیا ہے اور آگ بھی گئے ہیں. اس لیے گزارش ہے کہ تم محمد سے کہہ دینا کہ وہ رک جائیں، وہ اپنے کاموں سے باز آ جائیں. ابو طالب دیکھے کہ قریش جو ہے کچھ کہہ رہے ہیں اور کچھ شکوے کر رہے ہیں، تو شروع میں جو ہے بات میں ٹال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں کہوں گا محمد کو کہوں گا. ایسے ویسے باتیں کہہ کر، میٹھی باتیں کہہ کر ان کو بھیج دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی نہیں کہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت میں مگن ہے، دعوت چل رہی ہے جی، برملا دعوت چل رہی ہے، سڑکوں میں دعوت چل رہی ہے. اور لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ کون کون مسلمان ہو گئے ہیں. ابو بکر کا نام آ گیا، عثمان کا نام آ گیا، طلحہ کا نام آ گیا، عبد الرحمن کا نام آ گیا. ان کے قبائل کے لوگ ان پر جو ہے بڑے ہی سخت مصیبتیں توڑنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن ابھی نہیں شروع کیے. لیکن قریش اس کے باوجود کہ ابو طالب سے بات کیے، سمجھائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکنے والے نہیں ہیں. پھر چند دنوں کے بعد پھر جمع ہوتے ہیں، پورے جمع ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ بوڑھا آدمی بہت پریشان کر رہا ہے. کون؟ ابو طالب. ہم نے اسے بتایا لیکن اس کے باوجود یہ اپنے بھتیجے کو روک نہیں رہا. چلو آپ فیصلہ کن بات کر لیں، اگر تم اس کو نہیں روکیں گے ہم روکیں گے اسے.
اگر ابو طالب اگر تم محمد کو نہیں روکیں گے ہم اس موضوع میں دخل انداز کریں گے، اور اس کے بعد ابو طالب وغیرہ کو ہم نہیں دیکھیں گے، ہم ڈائریکٹ محمد کو ماریں گے اور قتل بھی کر سکتے ہیں۔ یہ فیصلہ کرتے ہیں اور پورے لوگ جو ہے ابو طالب کے پاس پھر جمع ہوتے ہیں، جمع ہو کر جو ہے بڑے سختی سے بات کرتے ہیں۔ قبیلے کا سردار یہ سب نہیں دیکھتے، بڑی سختی سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم کو محمد کو روکنا ہے کسی بھی حالت سے، اور ابو طالب کو مختلف قسم کی دھمکیاں بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے پورے قبیلے کو ہم کیا کریں گے، بائیکاٹ کر دیں گے، جو آگے چل کر انہوں نے کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو کھانا پینا نہیں ملے گا، اناج سے تم لوگوں کو روک دیا جائے گا، ایسے ویسے باتیں کرتے ہیں، اور ابو طالب کو باتیں دل کو لگتی ہیں، ڈر جاتے ہیں تھوڑا۔ اس کے بعد جو ہے قریش جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے ہیں، تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ بھتیجے محمد اب تکلیف برداشت سے باہر ہے، اب ہم یہ سختیاں برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہتے کہ آپ رک جائیں، یہ نہیں، اپنی باتوں میں سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اب یہ تکلیفیں ہم بڑھ گئی ہیں، اب برداشت نہیں کر سکتے ہم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو طالب کی یہ دھیمی سی آواز اور غمگین آواز سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں پانی آنا شروع ہو گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امید تھی کہ ابو طالب کیا ہے، ایک سایہ ہے اللہ کے بعد، ان کے سائے تلے میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ جب دیکھے کہ ابو طالب کے پیر بھی متزلزل ہو گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل میں تھوڑا غم کرنے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے چچا جان، یہ دیکھیے یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں بچپن سے نہیں کہہ رہا تھا، نہ میرے نوجوانی میں کبھی اس کو کہا ہوں میں، یہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، خدا کی قسم اے چاچا جان، یہ لوگ اگر سورج کو، آفتاب کو میرے سیدھے ہاتھ میں رکھ دیں اور مہتاب کو یعنی چاند کو میرے الٹے ہاتھ میں رکھ دیں اور اس کے بعد مجھے کہیں کہ میں میرے اس کام سے باز آ جاؤں، میں توحید کی دعوت سے باز آ جاؤں، خدا کی قسم چچا جان میں باز نہیں آ سکتا، یہ میں میرے طرف سے نہیں کہتا۔ جب ابو طالب دیکھے کہ آدمی کے اندر پہاڑ جیسی استقلالی ہے، پہاڑ جیسی ثبات قدمی ہے، مضبوط ہے آدمی، تو بولے کہ بیٹا تم تیرا کام کرنا، بولے بیٹا تو تیرا کام کرنا۔ اس کے بعد خاموش رہ گئے۔ جب قریش دیکھے کہ اتنا ڈرانے اور اتنا دھمکانے کے باوجود ابو طالب کچھ بھی نہیں کر پائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، تو اب کیا ہے، برملا مکاری میں اترے۔ مکاری کیا ہے، پھر پورے سردار جمع ہوئے، تقریباً ان کی تعداد 25 کی تھی۔ اب بولے کہ دیکھو بھائی، اب ابو طالب سے کوئی فکر نہیں، ابو طالب گویا کہ یہ بتا دیا ہے کہ میں اس موضوع میں نہیں آنے والا ہوں، تم اور تمہارا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں اس موضوع میں آنے والا نہیں ہوں، تو اب ہمارے لیے راستہ کھلا ہے۔ تو سب سے پہلا فیصلہ یہ طے کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے، یعنی ہر قسم کی کوشش کی جائے گی کہ آپ کی دعوت کو روکا جائے۔ اور اس کے بعد نمبر 2، جو بھی لوگ اس دعوت پر لبیک کہتے ہیں، جو بھی دعوت کو قبول کرتے ہیں، ان کی ایڑی چوٹی یہ کر دیں، ان کے ہڈیاں ایک کر دی جائیں، ان کو سخت عذاب دیا جائے تاکہ دوسرے لوگ یہ اسلام قبول کرنے سے پرہیز کریں، رک جائیں۔ یہ 2 باتیں جو ہے قرارداد طے پاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے ہر طریقے اختیار کیے جائیں، اور اس کے بعد جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان کو خوب مارا جائے، خوب پیٹا جائے۔ ابھی آگے آپ کے سامنے کئی مثالیں آئیں۔ تو یہ فیصلہ کرنے کے بعد اتفاق سے ہوتا یہ ہے کہ وہ حج کا سیزن ہوتا ہے، حج کا سیزن شروع ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ حج کا ایک ایسا موقع ہے جس کے ذریعے سے سارے عرب میں ہماری بات پہنچ سکتی ہے، سارے عرب میں توحید کا بول بالا ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی یہی تھی مکہ سلیکٹ کرنے میں، چونکہ یہی مرکز ہے، یہاں پر لوگوں کو آنا ہے، یہاں کے لوگ کہیں نہیں جائیں گے، مرکز ہے، سینٹر ہے، تو بالکل وہ حکمت کے مطابق حج کا موقع آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے جو ہے کمر کو کس کے باندھ لیتے ہیں اور برملا دعوت میں اترتے ہیں، اور صحابہ کو بھی کہتے ہیں کہ جو بھی آدمی ہو اس کے مقدور کے مطابق دعوت کا کام کریں۔ جب یہ بات قریش کو پہنچتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حج میں یہ جو دعوت نہیں شروع کیے ہیں اس پر غیر معمولی کام کرنے والے ہیں، ان کے پلانز ہیں،
تو قریش کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ دعوت کو روکنا ہے، حاجیوں کو یہ بات پھیلنے سے روکنا ہے. تو کیا کرتے ہیں؟ پھر میٹنگ جمع کرتے ہیں. دیکھیے کتنی مرتبہ جمع ہو رہے ہیں. دشمنی دیکھیے، عداوت دیکھیے، ذلت دیکھیے حق کے خلاف. حق بولنے والے ابھی شروع ہوئے ہیں، لیکن عداوت، بغض، جھگڑا. کیونکہ زمین میں میرے دوستوں چند ایسے لوگ ہیں جو جہنم کے لیے بنے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. ہم نے جو ہے جہنم کے لیے کئی لوگوں کو، جنوں کو، انسانوں کو پیدا کیا صرف جہنم کے لیے. یہ لوگ جہنم کو جائیں گے. تقدیر ہے، تقدیر ہے کونی ہے جی. پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ یہ لوگ جہنم کو جائیں گے. تو آپ دیکھیں گے ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں، ان کے پاس غیر معمولی عداوت، گویا کہ یہ لوگ حق سننا ہی نہیں چاہتے، حق ان کو چھو کر جانا ہی نہیں چاہتا. چاہے اگرچہ کہ ان کا دل کہہ رہا ہے کہ حق ہے، نہیں مانتے. ہے موجود ایسے لوگ حق جو ہے باطل میں ایسے اڑ گئے، ایسے اڑ گئے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ جہنمیوں کو دیکھیں زمین میں، ان کو دیکھ لیں. تو قریش اس کے بالکل جو ہے رونما مثال تھے، بالکل جو ہے اوپن ایگزامپل تھے کہ یہ لوگ جہنمی تھے. اس لیے ایسے اڑ گئے، ایسے اڑ گئے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. کبھی بھی دیکھیں میرے دوستو، ایک قبیلے والا دوسرے قبیلے پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. آپ نے پہلے دیکھا ہے ان لوگوں کے اندر قبائلی عصبیت کیسی ہوتی ہے، لیکن یہ لوگ یہ عصبیتوں کو توڑ دیے. یعنی توحید کے خلاف ان کی عداوت، ان کا نفرت اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ یہ اپنے عصبیتوں کو بھی چھوڑ دیے، اس عداوت میں جمع ہو گئے. بنو امیہ، بنو مخزوم، ان کے درمیان اختلافات بہت ہیں، لیکن جب حق کے خلاف آئے جمع ہو گئے. اصول ہے اللہ تعالیٰ نے زمین میں سنت یہ پیدا کی ہے کہ حق کے خلاف دشمن دوست بن جاتے ہیں. یہود اور نصارہ آپس میں کٹر دشمن ہیں، خون کے پیاسے ہیں، لیکن مسلمانوں کے خلاف جمع ہو جاتے ہیں. یہود نصارہ کو برداشت کر لیتے ہیں، نصارہ یہودیوں کو برداشت کر لیتے ہیں. ورنہ اسلام آنے سے پہلے ان دونوں کی لڑائیاں ایسے چیزیں ہیں جسے جو ہے لوگ لکھ کر ہنستے ہیں، ایسے لڑائیاں چلتی تھی. اور یہود کی حالت یہ تھی یورپ کے اندر کہ ان کو سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں تھی. ویسی اذیتیں، ویسی مصیبتیں ان پر ٹوٹی جاتی تھی، لیکن مسلمانوں کے خلاف جمع ہو گئے. اسپین سے مسلمانوں کو نکالا گیا، یہی یہودیوں کا پروگرام تھا. کس کے ساتھ مل کر؟ نصارہ کے ساتھ مل کر. جبکہ یہودیوں کو سنہری زندگی ملی مسلمانوں کے ماتحت اسپین کے اندر، لیکن جب مسلمانوں کی عداوت میں آئے پورے جمع ہو گئے. فرانس ساتھ دے رہا ہے اور انگلینڈ ساتھ دے رہا ہے، اور اس کے بعد صلیبی جنگ ہوئے صلاح الدین ایوبی کے خلاف، پورا یورپ جمع ہو گیا تھا. اگرچہ کہ ان کے اندر آرتھوڈاکس ہے، کیتھولک ہے، رومن کیتھولک ہے، مختلف قسم کے سیکٹس ہیں، فرقے ہیں، لیکن مسلمانوں کے خلاف جمع ہو گئے پورے. یہودی بھی جمع ہو گئے. اصول ہے میرے دوستوں، تاکہ آپ کے ایمان کی آزمائش ہو، آپ کے ثبات قدمی کے اندر تزلزل آتا ہے یا نہیں آتا ہے، یہ جانچنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. بہت آزمایا جائے گا. خاص طور پر توحید کی بات آپ کہیں گے، آپ کو آزمایا جائے گا، آپ کو ہلا کر رکھ دیا جائے گا. لیکن اس میں آپ کو ثبات قدمی کے ساتھ رہنا ہے. کبھی کبھار آپ ایسے چیزیں دیکھیں گے کہ آپ کے ایمان میں خود کیا ہے تزلزل آ جائے گا، آزمایا جائے گا. آپ کو اس وقت پر آزمایا جائے گا جہاں آپ کی توحید ہے. آپ کے دل میں توحید ہے یا نہیں ہے، یا پھر آپ جوش میں بات کر رہے ہیں، آپ کو بھی آزمایا جائے گا. تو میرے دوستو، آپ توحید کی بات کہیں گے کہ آپ کو خوب آزمایا جائے گا. آپ کے بزنس میں اثر پڑے گا جی، اور آپ کے گھریلو زندگی میں اثر پڑے گا. آپ کے گھر میں اپنے بیوی سے اختلافات ہو جائیں گے، اپنے جو بھائیوں سے اختلافات ہو جائیں گے. یہ سب ہوگا، سنت ہے اللہ تعالیٰ کی، ایسا ہو کر ہی رہے گا. لیکن اس میں ہم کو حکمت سے کام کرنا ہے، جوش میں نہیں آنا. آج کل ہمارے نوجوان جوش میں آ جاتے ہیں جی، اور گھر میں تھوڑ پھوڑ، گالی گلوچ جی، ایک طرف سے توحید کی بات، ایک طرف سے اسلام کے خلاف کی باتیں ہو جاتی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. حکمت سے سوچ سمجھ کر لوگوں کے جذبات کو، ان کے دل کے احساسات کو تول کر چلیں. تھوڑا تھوڑا جی، سٹیپ بائی سٹیپ بدلیں تو بدلے گا. ایک ہی ساتھ جو ہم کیا چاہتے ہیں کہ آپ آج توحید میں آئے، کل گھر کے والے پورے توحید میں آ جائے، نہیں ہو سکتا جی. وقت لگے گا، تھوڑا تھوڑا کہہ کے، بول بول کے. اور سب سے پہلے آپ کو عمل کرنا ہے، آپ کو رول ماڈل بننا ہے. آپ آگے دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مثال قائم کر رہے ہیں. حکمت کا پہاڑ، صبر کا پہاڑ بن گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے دوستو، یہ
प्रोग्राम तय हुआ कि हाजियों को रोका जाए। अब बोले कि हाजियों कैसे रोकें? एक आदमी उठकर बोला कि हम हाजियों को कहेंगे कि ये मोहम्मद जो है ये पागल है, ये मोहम्मद जो है पागल है। अब ये मीटिंग का सरदार कौन था? वलीद बिन मुगीरा अल मखजूमी, खालिद बिन वलीद का बाप। वो क्या था? बड़ा था। वो बोला कि तुम लोग मोहम्मद को पागल कहेंगे तो लोग तुमको पागल कहेंगे। जी, वो आदमी चेहरे से तो पागल नजर नहीं आता, और पागल क्या है, बकते हैं, ये थोड़ी बकता है, पॉइंट की बात करता है तो सामने वाला खामोश हो जाता है। और पागल क्या है, उसके कपड़े ऐसे होते हैं, उसके जो है चलने की हरकत ऐसी होती है, उसे देख कर लोग समझ जाते हैं। लेकिन ये क्या है, मुहज्जब आदमी है, एहतराम वाला आदमी है, इसके अंदर जो है वो नहीं है, तो पागल मत कहिए, बेकार है। एक दूसरा आदमी उठकर बोला कि हम ये कहेंगे कि मोहम्मद जादूगर है, मोहम्मद जादू करते हैं। तो वलीद बिन मुगीरा कहता है कि खुदा की कसम हमने जादू के पूरे अक़साम पढ़े हैं और पूरे अक़साम देखे हैं, उनकी जो है बात करने का अंदाज, उनके अल्फाजों को काटने का अंदाज, ये सब हम जानते हैं। खुदा की कसम ये जादू नहीं है, ये जो मोहम्मद कह रहा है ये जादू नहीं है। एक तीसरा आदमी उठकर कहता है कि हम तो फिर ये कहेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आदमी खानदानों में फूट डालता है, इसके अंदर ऐसी चीजें हैं जो लोगों को सुनाकर खानदानों में, कबीले, कुंबों में, भाइयों में, बहनों में फूट डालता है। वलीद बिन मुगीरा कहता है ये बात भी सही नहीं है। पूरे लोग उस पर गुस्से हो जाते हैं, कहते हैं कि अब फिर क्या कहें भाई। यानी अल्लाह ताला गोया कि वलीद बिन मुगीरा के जबान से खुद निकाल दिया कि मोहम्मद क्या है, पाक दामन है। लेकिन असबियत, लोग पूछते हैं कि तो फिर क्या कहें, क्या कहकर रोका जाए? तो वलीद बिन मुगीरा कहता है कि थोड़ी मोहलत दो, मैं सोचकर बताता हूँ। मजलिस में बैठकर सोचता है। जब ये सोच रहा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुद्दस्सिर के बकिया आयात, सूरह मुद्दस्सिर के बकिया आयात नाजिल होती हैं, जिसमें अल्लाह ताला कहता है ज़रनी वमन खलक़तु वहीदा वजअलतु लहू मालन ममदूदा वबनीना शुहूदा वमहदतु लहू तमहीदा सुम्मा यत्मअु नज़ीद कल्ला इन्नहु कान बिआयातिना अनीदा सउरहिक़ुहु सऊदा इन्नहु फक्कर वक़द्दर सुम्मा क़ुतिल कैफ़ क़द्दर सुम्मा क़ुतिल कैफ़ क़द्दर सुम्मा अबस वबसर सुम्मा इस्तकबर वक़ाल इन हाज़ा इल्ला सिह्रुन यु'सर। ये आयतें नाजिल होती हैं, बेहतरीन आयत। इसमें अल्लाह ताला कहता है कि मुझे उस शख्स को अलग छोड़ दे, मैं उसे निपटूंगा, अलग निपटूंगा। कौन है? वलीद बिन मुगीरा के ताल्लुक से आयत नाजिल, जिसे हमने माल दिया, नौजवान बच्चे दिए। वलीद बिन मुगीरा के मजबूत बच्चे थे, खालिद बिन वलीद उसके लड़कों में से मजबूत बच्चे थे, ताकतवर बच्चे थे, लड़के थे, और खूब बेशुमार माल दिया था अल्लाह ताला। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है ये तमाम चीजें होने के बावजूद वो चाहता है कि हम उसे और मोहलत दें। नहीं, मोहलत खत्म हो गई, अब सउरहिक़ुहु सऊदा। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला कहता है मैं इन लोगों को ऐसी अज़ाब दूंगा जो थकान में डाल देगी। उसे जो है बार बार कत्ल किया जाएगा, यानी क़यामत के दिन। ये आदमी ऐसा है जो तकब्बुर किया। ये जो है सूरह मुद्दस्सिर की आयत है, जिसमें अल्लाह ताला वलीद बिन मुगीरा के जो है ताल्लुक से कहता है। तो उसके बाद वलीद बिन मुगीरा सोचने के बाद कहता है कि मुझे ये बात समझ में आई कि आप लोग ये कहें कि मोहम्मद है जो कबीलों में, भाइयों में फूट डालता है। ये कहकर आप अपना दावा पेश करें, हो सकता है कि हमको कामयाबी मिले। ये इत्तफाक करने के बाद अब पूरे मुशरिकीन क्या करते हैं, हज के मौके पर फैल जाते हैं, रास्तों में जहां से हुज्जाज आते थे उन रास्तों में बैठ जाते थे। जैसे आज मक्के में दाखिल होता, सबसे पहले ये कहते हैं कि हम कुरैश हैं और हम तुम लोगों में कहना चाहते हैं कि हमारे दरमियान एक आदमी निकला है जिसका नाम मोहम्मद है। ये कई दिनों से बहकी बहकी बातें कर रहा है और इसके पास खास तौर पर एक ऐसी चीज है कि आप उसे मान लेंगे तो तुम्हारे कबीले में झगड़ा हो जाएगा, बाप बेटे में फूट पड़ जाएगा, जी कबीले में झगड़े हो जाएंगे। इस वजह से आप लोग हरगिज इसकी बात नहीं मानना। इस तरीके से ये लोग अपनी बात जो है पेश करते हैं। कई लोगों को पेश किया जाता है, जो भी हज में आए सबको पेश किया जाए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, जैसे लोग जो है मक्के में दाखिल हो जाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा दावत का सिलसिला शुरू करते थे, उनसे मुलाकात करते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका बिल्कुल सिंपल, कुछ भी ज्यादा टेंशन नहीं, चंद आयत कुरान के, बस आदमी इधर का या फिर उधर का हो जाता, ज्यादा बहसे नहीं। आदमी का चेहरा
آدمی کی بات چیت، آدمی کا گفتگو کا انداز خود بتا دیتا ہے کہ آدمی جھوٹا نہیں ہے، اور اس کے بعد آدمی کی زبان خود بتا دیتی ہے کہ آدمی فصیح بولنے والا ہے. اور یہ جو میسج پیش کر رہا ہے یہ کوئی میسج کہے جادوگروں کی بات، نجومیوں کی بات نہیں ہے، میسج بالکل واضح ہے، روز روشن کی طرح واضح ہے. یہ تین چیزیں جب آ گئی ہیں تو کوئی آدمی بات انکار نہیں کرتا میرے دوستوں. کب ایک بات کو انکار کیا جاتا ہے؟ جب بات جھوٹ ہو، یا پھر جب بات فصیح نہ ہو، سمجھ میں نہ ہو، یا پھر جو بات کہا جا رہا ہے کہنے والا خود اسے نہیں سمجھا. یہ تین صورتوں میں بات کو انکار کیا جاتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تینوں باتیں بدرجہ عدم پائے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جھوٹ بولنے والوں کا چہرہ نہیں ہے، بات چیت کا انداز کوئی ساحروں کا نہیں ہے، کوئی شعراء کا نہیں ہے، بالکل صاف اور سلیس زبان بولتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا سلسلہ شروع کیا. کیسے کرتے تھے دعوت؟ جیسے آدمی کو ملے اسے سب سے پہلے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں تم کو ڈرانے آیا ہوں، میں تم کو یہ بتانے آیا ہوں کہ تم جو کر رہے ہو بت پرستی، جو غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہو، یہ جہنم کو لے کر جانے والا ہے، ایک آپ کو آگ میں پھینک دے گا. تو لہٰذا تم اس شرک کو چھوڑو، توحید کی طرف آؤ، توحید جسے اللہ چاہتا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں جو تمہارے پاس آیا ہوں. یہ طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کرنے کا. سڑکوں میں، مینا میں، مزدلفہ میں، جہاں کہیں بھی حجاج نظر آئے، جہاں کہیں بھی 4 لوگ جمع ہو گئے، 6 لوگ جمع ہو گئے، خطیب بن کر کھڑے ہو جاتے تھے، تقریر کرتے تھے. دیکھیں کائنات کا جو معلم، ابھی آپ دیکھیں گے ابھی چند مراحل طے کرنے کے بعد ایسا آدمی ہے یہ کہ جسے ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ابھی کوئی نہیں جانتا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سڑکوں میں اتر رہے ہیں. جی آپ کو مرتبہ حاصل کرنا ہے تو اس طریقے سے آپ کو محنت کرنا ہے. شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی کوئی ایسی گلی نہیں، کوئی ایسا میدان نہیں، کوئی ایسا نکڑ نہیں جہاں کھڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی بات نہیں کہی ہو. مینا نہیں چھوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مزدلفہ نہیں چھوڑے، عرفات وہاں پر بھی گئے، وہاں پر بھی لوگوں میں دعوت کی. اس طریقے سے توحید کی دعوت اگرچہ کہ کئی لوگ قبول نہیں کیے، لیکن یہ بات متعین ہو گئی کہ سب کے ذہن میں یہ آئیڈیا آ گیا، یہ بات آ گئی کہ توحید ایک چیز ہے اور اسے پیش کرنے والا محمد مکے میں موجود ہے. قبول کرے یا نہ کرے دوسری بات، لیکن پبلسٹی تو ہو گئی تھی اور یہ نہیں چاہتے تھے قریش. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے موقع پر اس چیز کو بڑی بہترین انداز سے لوگوں کے ذہن میں ڈال دی. اور ابو جہل کیا کرتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھاؤں کی طرح لگ گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں بھی جاتے پیچھے سے لوگ کہتا لوگوں اس کی بات نہیں سننا. تصور کیجئے آپ، ایک آدمی اتنے تکالیف برداشت کرنے کے بعد اور ایسا میسج پیش کر رہا ہے، وہ میسج ان لوگوں کے ذہن اور ان کے جو ہے سوچ سے لاکھوں کروڑوں میل دور ہے، اور اس کے باوجود ستم ظرفی ترا یہ ہے کہ پیچھے سے ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اس کی بات قبول نہ کریں. تصور کیجئے دل کی کیفیت کیا ہوگی. اگر آپ کوئی چیز کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں، کوئی چیز بیچ رہے ہیں، پیچھے سے آدمی آ کر بھائی مت لے بولے تو آپ مارکیٹنگ کرنے والا کیا کرے گا؟ سرا سے چل دو کیا آتی بھی ہو جائے گا ادھر. جی یہ نہیں تصور نہیں کر، آپ ایک چیز بول رہے ہیں، پیچھے سے آدمی سے روک رہا ہے، آدمی برداشت نہیں کر سکتا ہے. اچھے سے اچھا آدمی، با اخلاق آدمی بھی برداشت نہیں کر سکتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اف تک نہیں کہہ رہے ہیں ابو لہب کو، پیچھے پلٹ کر ابو لہب کو اف تک نہیں کہہ رہے ہیں. معلوم ہے کہ پیچھے ابو لہب ہے لیکن اپنا کام کر رہے ہیں. اور کبھی کبھار ابو لہب پیچھے سے کنکریاں مارتا تھا، پتھر مارتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھے کا حصہ خون سے لہولہان ہو جاتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود بھی پلٹ کر نہیں دیکھتے تھے، اپنے دعوت میں مگن رہتے تھے. لوگوں کو دعوت کیے اور لوگوں نے ان کی بات سنی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امید تھا کہ جو میسج نہیں دے میرے طرف سے نہیں ہے، یہ کوئی میرے گھر کا پروڈکٹ نہیں ہے جس کے لیے میں محنت کروں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم کیا ہوا ہے پہنچائے. اب وہ نہیں مانے اسے مجھے کوئی وابستہ نہیں ہے، میرا کام یہ ہے کہ میں اچھی طریقے سے اپنا میسج پہنچا دوں. بس یہی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں صرف وہ وعدے کی وفا تھی جو وعدہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، رسول بن کر، نبی بن کر کے میسج میں لوگوں کے درمیان پہنچاؤں گا. اس وعدے کو پورا کر رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ ٹینشن نہیں لے رہے ہیں کہ کوئی قبول کرے گا نہیں کرے گا، بس کہتے جا رہے ہیں. اور میرے دوستوں یہ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ سگا چچا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی توحید سے پہلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی تھا. یہ دیوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کے پیچھے کا حصہ ابو لہب کا ہے. بالکل دونوں پڑوسی تھے. یعنی گویا کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتا تھا
لیکن جب سے توحید کی بات شروع کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آدمی بالکل 100% بدل گیا اور ایسی اذیتیں دی. اور سب سے بڑی اذیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دی، مارا توڑا سب کچھ کیا، برداشت کی، لیکن یہ سب سے بڑی اذیت اس نے یہ دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 2 بیٹیاں تھیں، رقیہ اور ام کلثوم، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ اور عتیبہ کے بیاہ میں دیے تھے. عتبہ اور عتیبہ کون ہیں؟ ابو لہب کے لڑکے تھے. شادی ہوئی تھی. جیسے ابو لہب نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کام کر رہے ہیں تو فوراً گیا اپنے لڑکوں سے کہا کہ تم دونوں طلاق دے دو یہ دونوں لڑکیوں کو، رقیہ اور ام کلثوم کو گھر بھیج دو، ابھی آپ کی بیویاں نہیں ہیں. بیٹے باپ کی بات سنتے ہیں، طلاق دے دیتے ہیں. دونوں بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ جاتی ہیں. لیکن یہ آدمی ایسا ہے کہ یہ چیزیں اثر کر سکتی ہیں، دنیا میں چیزیں اثر نہیں کرتی آدمی پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ بات جو ہے سر میں جوں رینگنے کے برابر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فکر نہیں کی، گھر میں بلا کر بٹھا لیا اور توحید کی کام میں اور لگ گئے. اور یہ ابو لہب کیا کرتا تھا، چونکہ گھر کا پڑوسی تھا تو گھر کے چھت میں چڑھ جاتا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو بکری یا پھر اونٹنی کی بچے دانی ہے، سب سے غلیظ چیز اونٹ اور یا پھر جو بھی ہو جانور، اس میں بچے دانی ہوتی ہے. بچے دانی سے بچہ پلتا ہے، بچے دانی نہیں معلوم، انسانوں میں بھی ہے بچے دانی، رحم جسے کہتے ہیں. یہ بچے دانی لیتا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے نماز تو بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں ٹپکاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں گرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں نکال کر پھینکتے ہیں، پھر نماز پڑھ رہے ہیں. 1 دن 2 دن روز یہی کام شروع کر دیا. اور اس کی ایک بیوی تھی جس کا نام ام جمیل. اس کا نام کیا تھا؟ ام جمیل. یہ کیا کرتی تھی؟ اس کا کام ہی یہ تھا کہ جیسے آپ ادھر دیکھتے ہیں روڈ کی عورتیں، گالی گلوچ جی جو ہے بدترین الفاظ، چرب زبانی جو آپ دیکھتے ہیں، ویسی عورت تھی. اس کا کام یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں شروع ہو جائیں، ریکارڈ جو ہے ڈال دیں، پنگا کھول دیں، جہاں کہیں ملے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہو جائے. یہی کام کرتی تھی. برملا گالیاں، برملا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بلا بھرا، ہر قسم کی گالی، کوئی ایسی گالی نہیں تھی جو اس نے نہیں دی ہو، سب کچھ دیتی تھی. جب دیکھی کہ زبان سے کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا اس آدمی پر، جسمانی اذیت دینا شروع کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے کانٹے بچھا دیتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے، گھر میں جو بھی بکرا ذبح ہوتا اس کی پوری غلاظت لا کر سامنے ڈال دیتی تھی. گھر سے نکلتے تو سامنے یہ چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کے باوجود، ایک دوسرا آدمی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس طرف رہتا تھا، اس کا نام تھا ابن ابی عاص. یہ بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتا تھا، بلکہ یہ لوگ جو ہے اذیت دینے کے لیے دورہ شروع کر دیا. آج تو اذیت دے گا، کل تو دے گی، کل میں دوں گا. روز وارن ہفتے میں 7 دن بدلا بدلا کر ڈفرنٹ طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے تھے. گھر میں غلاظت پھینکنا، جی بچوں کی غلاظت گھر میں پھینکنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے سامنے گالیاں دینا. باعزت آدمی، آپ بھی جا رہے ہیں سڑک میں، 4 لوگ مل کر آپ کو گالی دے تو کیا کریں گے؟ آپ برداشت نہیں کریں گے. آپ شریف النفس ہیں تو آپ کے ماتھے سے پاسیرہ نکل جائے گا. جی اگر برا آدمی تو بھی گالیاں دے گا، کوئی اثر نہیں ہوگا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے احترام والے ہیں کہ کوئی آدمی جاہلیت میں انگلی اٹھا کر نہیں بات کیا. ایسے آدمیوں کو برملا گالیاں دی جا رہی ہیں روزانہ. گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین سکون نہیں ہے. داخل ہوتے شروع اس طرف سے یہ، اس طرف سے وہ، کبھی گالیاں، کبھی جو ہے باہر مار توڑ، کبھی جو ہے کسی صحابی کے جو ہے اذیت کی خبر. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں پر برداشت کرتے رہے. صرف ایک کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہتے تھے؟ جب بھی گھر سے باہر نکلتے کہتے اے ابی بنی عبد مناف، تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. کیا تم لوگ یہی جو ہے پڑوسی کی حقوق ہے، یہ پڑوسی کے حقوق ادا کر رہے ہیں تم لوگ؟ یہ ہے حقوق کہ پڑوسی کو اذیت دے؟ صرف اتنا کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بدوا دے دیتے ہیں. وہ ہوتا یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے تھے، تو ادھر قریشی کے 6 بیٹھے ہوئے تھے. ابو جہل دوسرا تھا، اس میں عقبہ بن معیط اور دوسرے بھی. یہ آدمی کا درک ہے، عقبہ بن معیط جنگ بدر میں اسے الگ ڈیل کریں گے. عقبہ بن معیط یہ تھا. تو پورے جمع ہو کر جو ہے یہ بولنے لگے، بیٹھے بیٹھے جو ہے ان کو شیطان کی سوچی، بولے کہ اب محمد نماز پڑھ رہے ہوں گے، حتیم میں ٹائم ہے اس کا نماز پڑھنے کا. اب جا کر کون آدمی اون کا اوجھا یعنی پوٹا جا کر اس کے سر میں ڈالے گا.
اون کا پوٹا بہت بڑا ہوتا ہے میرے دوستوں. کون ڈالے گا؟ تو عقبہ بن معیط کہتا ہے کہ میں کروں گا کام. جی جہنم کی طرف جو ہے اپنے آپ کو کھینچ کر خود بخود لے کر جا رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ یہ کام میں کروں گا. جاتا ہے گھر میں, اون کا پوٹا لے کر آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہیں, لا کر سر میں رکھ دیتا ہے. اون کا پوٹا بہت بڑا ہوتا ہے میرے تو, وزندار ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھا نہیں پا رہے ہیں اور پوری غلاظت اوپر گر رہی ہے, نماز سجدے کی حالت میں ہے, سر نہیں اٹھا پا رہے ہیں. دیکھ کر جو ہے قریشی ایسے ہنس رہے ہیں اور آپس میں ہنس کر جو ہے گر رہے ہیں اوپر, ہنس کے, دیکھو یہ ہے اللہ کا نبی, دیکھو یہ اللہ کا رسول. رسولوں کے ساتھ ہوتا ہے ایسی, جب موسیٰ علیہ السلام, جب نوح علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو تو الگ ہوگا, موضوع الگ ہوگا. جی وہ نہیں ہے. نوح علیہ السلام صحرا میں, اور جو پہلے سے ہی یہ لوگ جو ہے مذاق میں اتر آئے ہیں, 900 سال کی دعوت, مذاق اس کے اوپر. اب صحرا میں نوح کشتی بنا رہے ہیں, ڈیزرٹ ہے اس میں ایک آدمی کشتی بنا رہا اور ایسے مذاق کرنے والے ہیں, تو کیا حالت ہوگی؟ خوب مذاق کی, بولے کہ ڈیزرٹ اور اس میں کشتی, نعوذ باللہ, ایسا مذاق اڑا, ایسا مذاق اڑا. نوح بولے کہ نہیں, بولے کہ ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم, ٹھیک ہے مذاق اڑاؤ لیکن ایک دن آئے گا, ابھی ہے تب ہم مذاق اڑائیں گے تم. چند دنوں کے بعد طوفان آتا ہے اور اب نوح جو ہے اوپر کشتی کے اوپر کھڑ کر ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو ہنس رہے تھے, غوطے مار رہے ہیں جی, اور اپنا سانس پھول رہی ہے, تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں. تب ان کو یاد آتا ہے کہ ہائے کاش نوح پر ایمان لاتے, صحرا میں پانی نکال دکھایا, یہ اللہ کا نبی ہے. تو میرے دوستو ہر نبی کے ساتھ یہی ہوتا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ ہوا. اس سے زیادہ کیا اذیت ہوگی, اس سے زیادہ کیا اذیت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس پھولنے لگتی ہے تو فاطمہ کو خبر پہنچتی ہے, تو فاطمہ دوڑ کر آتی ہے اور جہیز اوجھے کو نکالتی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاتے ہیں. بہت اذیت ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ, حد سے زیادہ بڑھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہم علیک بابی جہل, اے اللہ ابو جہل کو تو دیکھ لینا. اللہم علیک بعقبہ بن ابی معیط, اے اللہ عقبہ بن ابی معیط کو دیکھ لینا. اللہم علیک بعاص بن وائل, اے اللہ عاص بن وائل کو تو دیکھ لینا. تقریباً 7 لوگوں کے نام گناتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کا مسئلہ تیرے سپرد کرتا ہوں, میں میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, ان لوگوں کا مسئلہ تیرے ساتھ ہے, اللہ تو ان لوگوں کو دیکھ لینا. اور جنگ کے بدر کے میدان میں دوستوں یہ لوگ جیسے بچڑے کو کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے, اس طریقے سے یہ لوگ پڑھ کر تڑپ رہے تھے جنگ کے بدر میں. یہ 7 لوگ, ان لوگوں کے ساتھ ویسا حشر ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتبہ بدوا دے دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کو جو ہے تو دیکھ لینا. اس طریقے سے میرے دوستوں دن بدن مصیبتیں بڑھتی گئی, اور مصیبتیں کو جو ہے آپ جو ہے پڑھیں گے تو 4 قسم کی مصیبتیں. سب سے پہلے قسم کی مصیبت کیا تھی؟ ہنسی ٹھٹا مذاق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہنسی ٹھٹا مذاق. کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہیں, انہ لمجنون, یہ تو مجنون پاگل آدمی ہے, پاگلوں کی طرح بات کر رہا ہے. ٹھٹا مذاق, جب بھی قرآن کی آیت پڑھی جاتی مذاق اڑاتے. تصور کیجئے آپ ایک آدمی کو دعوت دے رہے ہیں, چند لوگ بیٹھ کر ادھر آپ کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں, کیسی اذیت ہوگی آپ کو؟ غیر معمولی اذیت ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بہت زیادہ ہوا. تو سب سے پہلے ٹھٹا مذاق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا. نمبر 2, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی میسج پہنچاتے تھے, جو بھی باتیں کہتے تھے, بولتے تھے کہ یہ پرانے لوگوں کی جھوٹے قصے ہیں. اساطیر الاولین اکتتبھا وہی تملی علیہ بکرۃ وعشیہ, کہتے ہیں کہ یہ پرانے والوں کے قصے ہیں, اسے چند لوگ پڑھتے ہیں راتوں میں آ کر, یہ دن میں اٹھتا ہے لوگوں کے درمیان کہتا ہوا پھر رہا ہے. نہیں, میسج قرآن کے میسج کو کہہ رہے ہیں کہ اگلوں کے قصے ہیں, پرانے لوگوں کے جھوٹے قصے ہیں. اساطیر کہتے ہیں جھوٹے افسانے, قصے جو ہوا نہیں اسے بنا کر پیش کرنا, اسے کہتے ہیں اساطیر, اسطورہ. کہتے ہیں کہ افسانے پیش کرتا ہے آدمی, اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. میسج توحید بول رہے ہیں, مذاق اڑایا جا رہا. ایک دوسرا قسم. تیسرا قسم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تاریخی باتیں کہتے تھے اس کے ساتھ مذاق. کیسے مذاق؟ ایک آدمی تھا جس کا نام نضر بن حارث. یہ آدمی ایک مرتبہ قریش کے درمیان آیا, آ کر بولا قریش تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ مکے کے باہر رہتا تھا آدمی. آ کر بولا قریش تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تمہارے درمیان ایک آدمی اٹھا ہے, وہ ہمارے بتوں کو برا بلا کہہ رہا ہے, ہمارے بتوں کو گالی گلوچ دے رہا ہے, اور تم لوگ خاموش ہو. تم لوگ کتنے ذلیل لوگ ہو. اور
یہ ایسے ایسے باتیں سناتا ہے جو ہم نے کبھی نہیں سنا اور تم لوگ خاموش ہو. یہ کہتا ہے اس کے بعد یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں بھی جو ہے محمد کے طریقے سے قصے سنا سکتا ہوں. یہ جو قصے سناتا ہے موسیٰ کے اور یہ جو قصے سناتا ہے کہف کے دوسرے مسائل کے، یہ میں بھی سنا سکتا ہوں. یہ کہہ کر یہ پاگل آدمی پرشیا جاتا ہے. وہاں جا کر وہاں کے چند علماء سے ملاقات کر کے وہاں کے پرانے قصے لکھتا ہے. پرانے قصرہ کے قصے، پرانے جو ہے قصے، کیا پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، پرانے قصے لکھتا ہے اور اسے یاد کرتا ہے. یاد کر کر پھر مکہ آتا ہے. آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی کھڑ کر دعوت کا کام کرتے اس کے بعد چلے جاتے، وہاں جا کر کھڑ کر بولتا ہے کہ میں بھی قصے سنا سکتا ہوں. یہ جیسے محمد اب سنا کر جو ہے ابھی رخصت ہوئے ہیں ویسے میں بھی سنا سکتا ہوں. یہ کہہ کر جو ہے فارس کے پرانے قصے سناتا ہے اور سنا کر کہتا ہے کہ یہ بھی جو ہے خدا کی طرف سے ہے، مان لو یہ بھی خدا کی طرف سے ہے. جی فرق کیا ہے محمد کے میسج اور میرے میسج میں؟ فرق کیا ہے؟ کیا فرق کر سکتے ہو تم؟ اس طریقے سے مذاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے ساتھ. اور آخری قسم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لوگ سودے بازی میں اتر گئے. کیا مطلب سودے بازی؟ جب دیکھے کہ اتنا کچھ ہو رہا، یہ پورے جو ہے 4 اور 5ویں صدی کے واقع، 4 اور 5ویں بعثت نبوی کے واقعات ہیں. 3 سال خفیہ کے بعد، یہ 2 سال میں اتنے واقعات چل رہے ہیں. اب جب دیکھے کہ 1 سال 4 سال 4ویں بعثت میں انہوں نے پوری مخالفت کی اور 5ویں بعثت کے شروع میں پوری مخالفت کی، لیکن یہ آدمی ٹھس سے مس نہیں ہو رہا، تو اب سوچے کہ ایک حل ہے. کیا حل ہے؟ پورے لوگ جمع. پھر ولید بن مغیرہ بھی آیا، ابو جہل ہے، دوسرے ہیں. بولے کہ چند دن ہم، چونکہ محمد ہمارا ہی آدمی ہے، ہمارا ہی جو ہے قبیلے کا آدمی ہے اور جو باتیں کہہ رہا ہے ہو سکتا صحیح ہو، ہم چند دن اس کے خدا کو مانیں گے اور وہ چند دن ہمارے خدا کو مانیں گے. سودے بازی یعنی ٹرانزیکشن. چند دن آپ جو ہے ہمارے لات بت منات کو مانیں اور ہم چند دن تمہارے رب کو مانیں گے. چند دن کے بعد آپ کو جیسے ہم کیے ویسا تم کو بھی کرنا ہے. یہ جو ہے فیصلہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. آ کر کہتے ہیں کہ محمد صحیح بات یہ ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو سکتا ہے صحیح ہو، لیکن ہم آخرکار ایک فیصلہ آپ کو سنانا چاہتے ہیں. لیکن یہ کیوں ہے کہتے ہیں ایسا؟ ان کے ذہن میں پھر وہی باتیں ہیں، یعنی بنو ہاشم کے ہیں یہ، ان کو سرداری مل جائے گی. اچھا سرداری بانٹ لیں. جب مان لیے کہ جو ہے سرداری آپ کی جو ہے شہرت پا رہی ہے تو سرداری چند دن آپ کی ہو ہماری ہو، وہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ اصل میں. آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بولے کہ چند دن تم ہمارے خدا کو ماننا اور ہم چند دن تمہارے خدا کو مانیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اللہ تعالیٰ آیت نازل کیا سورہ کافرون، یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. میں تم کو جو ہے میں جو چیز عبادت کرتا ہوں تم اس کی بات نہیں کر رہے ہو، نہ تم جو عبادت کر رہے ہو میں اس کی بات کر سکتا ہوں اور نہ میں کبھی بھی جو ہے اس کی بات کروں گا. بہتر یہ ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے. یعنی یہ سودے بازی نہ ہو، یا تو پھر آپ اس طرف آ جائیں یا پھر اسی طرف رہیں. یہ کیا ہے مکسنگ، خلط ملط، یہ توحید میں نہیں چلے گا. یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کو دھتکار دیتے ہیں. اس طریقے سے میرے دوستوں دن بدن ظلم، جور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور اس کے بعد صحابہ کے ساتھ، خاص طور پر غلام صحابہ، ان کے ساتھ غیر معمولی واقعات پیش آتے ہیں. ان کی اذیتیں اور ان پر جو مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹے گئے، یہ انشاءاللہ ہم آئندہ مجلس میں سنیں گے کہ کیسے ان لوگوں نے ان تمام چیزوں کو برداشت کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رول اس میں کیا رہا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.